بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ استاذ امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا مطالعہ ہم مختلف پہلوؤں سے کرتے رہتے ہیں۔ آج جس پہلو کی طرف ہم ان کی تفسیر میں متوجہ ہوں گے وہ سورہ دخان کی آیت ہے، جس سے خود اس سورہ نے نام پایا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب آسمان دھوئیں کی کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ تو یہ کھلا ہوا دھواں، اس کو عربی میں دخان مبین کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ استاذ نے اس میں مفسرین کی آراء سے اختلاف کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کے اپنے سیاق و سباق سے ایک بالکل دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے مفہوم، ان کے بیان کردہ مفہوم کو ہم سمجھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم مفسرین کے ہاں اس آیت کی کیا تشریح پاتے ہیں۔ مفسرین کے ہاں اس آیت کو عام طور سے دو طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کی دو تشریحات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تشریح تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ کھلا ہوا دھواں ہے، یہ جو اس طرح سے واضح دھواں ہے، یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا۔ اور پھر اس کی تائید میں ایک روایت بھی پیش کی گئی ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ کھلا ہوا دھواں ظاہر ہوگا۔ ناقدین نے، یعنی جو محدثین ہیں، انہوں نے نقد کر کے یہ بتایا ہے ان میں سے بعض لوگوں نے کہ یہ روایت خود جو ہے بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ روایت سند کے لحاظ سے رد ہو جاتی ہے کہ یہ قیامت کے دن کوئی دھواں نمودار ہوگا، بلکہ خود سیاق و سباق سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دھوئیں کی، یعنی اس کا ذکر اصل میں ایک عذاب کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ عذاب علیم اس کو ایک جگہ پہ کہا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ رسول مبین آپ کے پاس آ گیا ہے، کہ بالکل ایک واضح پیغمبر آ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ نے کو جھٹلایا تو آپ کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو گویا یہ بھی سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے۔ سیاق و سباق قیامت سے اس کو متعلق نہیں کر رہا کہ قیامت سے پہلے کوئی دھواں نمودار ہوگا، بلکہ اس کو عذاب کی شکل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو رسولوں کی تکذیب کے موقع پہ کیا جاتا ہے، اور جو اس موقع پہ آتا ہے، جو قوم عاد کو، قوم سمود کو اور قوم شعیب کو ہمیں معلوم ہے کہ وہ عذاب آئے۔ تو پہلی تو یہ رائے ہے، اور اس کو خواتین حضرات استاذ نے اس بنیاد پہ رد کر دیا ہے کہ یہ اس کی جو بنیاد ہے جس روایت پہ، وہ سندن بھی کمزور ہے، اور خود یہ جو روایت ہے اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ خود کانٹیکسٹ کے خلاف ہے، خود سیاق و سباق کے خلاف ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی قیامت سے متعلق معاملہ نہیں، بلکہ دنیا میں وہ عذاب جو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے کے نتیجے میں آتا ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ عذاب علیم کے ورڈز اس میں استعمال ہوئے ہیں، رسول مبین کے ورڈز اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، دوسرا جو گروہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں اصل میں عذاب یہ جو دخان مبین سے مراد قحط ہے، اور اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بد دعا دی، اور اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ مکے میں بہت قحط پڑ گیا، اور اس درجے میں قحط پڑ گیا کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک کی جو شدت تھی اس سے ان کی کیفیت ایسی تھی کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ تو یہ مفسرین کے دوسرے گروہ نے اس کی تشریح بیان کی ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے اسی قول کو اختیار بھی کیا ہے۔ استاذ امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے یہ جو قول ہے ان کو کھٹکتا ہے، ان کو کسی طرح سے درست معلوم نہیں ہوتا، زبان و بیان کے لحاظ سے بھی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریحات جو ان کے رویوں سے اور قرآن مجید میں جو کچھ انہوں نے کار نبوت سر انجام دیا اس کے پہلو سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ دیکھیے یہ بات کہ ہجرت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس طرح کی کوئی بد دعا دی ہو، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو اسی موقع پہ، اس روایت پہ آتا ہے کہ یعنی اسی موقع پہ جب اس آیت کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے تو اس تفسیر روایت میں سے ذکر آتا ہے۔ پورا جو دین کا دوسرا سرمایہ ہے، دوسرا جو کارپس ہے، وہ اس سے بالکل خالی ہے۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتا۔ آپ نے مختلف جنگوں کے موقع پہ بھی اور ہجرت کے موقع پہ اس طرح کی کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا کی ہو جو بد دعا کہلائی جا سکے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو نازک جنگیں جو پیش آئیں ان میں بھی جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، اس میں اس طرح کی پوری قوم کے لیے بد دعا دینا کہ ان کے ہاں قحط پڑ جائے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو، یہ کہیں پہ بھی واضح نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات استاذ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو دوسرا سب سے نازک موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس قسم کے مواقع میں، وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ صلح حدیبیہ میں بھی جب مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے، اور جب قریش کی جو عصبیت تھی وہ بالکل بے رحم اور بالکل ایک نمایاں طریقے سے سامنے آ گئی، تب بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بددعا کا لہجہ اختیار نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم اس وقت معاہدہ کریں گے، اور معاہدہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مکے میں اس وقت بہت سارے مسلمان موجود ہیں، اگر جنگ چھڑ گئی تو وہ مسلمان جو بھی ایمان کا اظہار کر کے ہجرت کر کے نہیں آ سکتے، ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، وہ مارے جائیں گے۔ تو آپ نے وہ معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے جذبات تھے وہ بہت مشتعل ہوئے۔ تو گویا یہ بھی رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے جو اس طرح کے نازک مواقع آئے ان میں آپ نے کبھی بددعا کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اور پھر خواتین حضرات، تیسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بددعا کی جاتی تو یہ جیسے کہ یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے، سورہ فتح میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بہت سارے مسلمان اس موقع پہ اپنا ایمان ان کے پاس تھا، لیکن ابھی اس کا انہوں نے اس طرح سے اظہار نہیں کیا تھا، یا اس وقت ان کو موقع نہیں ملا تھا ہجرت کرنے کا۔ اگر اس طرح کی بددعا کی جاتی تو ظاہری بددعا تو ان پہ بھی صادق آنی تھی کہ ابھی یہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، تو یہ کیسے معلوم کر لیا اس کو مان لیا جائے کہ یہ دعا ان کے لیے بھی تھی، اور ان یعنی کفار یا سرداران کفار کے لیے تو یعنی واضح ہے، لیکن اہل مکہ کے لیے اس طرح کی اگر دعا مانگ لی گئی تو اس میں تو یہ لوگ بھی تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے، تو یہ بھی کسی طرح سے موضوع نہیں لگتا۔ پھر چوتھی بات جو استاذ امین حسن اصلاحی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے خود آیت یہ بتا رہی ہے فرتقب، یعنی انتظار کرو، یعنی یہاں نہ یہ کہا جا رہا ہے دعا کرو، نہ یہ کہا جا رہا ہے بد دعا کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو کہ جب آسمان ایک بالکل واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، جو خود یہ بتا رہا ہے کہ ایک وعید ہے۔ اور خود قریش کے معاملے میں تو خواتین حضرات یہ وعید مٹیریلائز ہی نہیں ہوئی، ان کو تو یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، عذاب علیم آئے گا، لیکن یہ معلوم ہے کہ قریش کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ایمان ہی لے آئی۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو ایک وعید تھی یہ پھر وعید ہی کی جگہ پہ رہی، کبھی نمودار نہیں ہوئی، یعنی ایک تھریٹ کے طور پہ رہی، نمودار نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ بات کہ وہ اگر کہا گیا کہ دخان مبین نمودار ہوگا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی کبھی سے نمودار ہونے کی۔ پھر پانچویں بات خواتین حضرات جو استاذ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ الفاظ پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم غور کریں۔ الفاظ دخان مبین ہیں، دخان مبین کا مطلب ہے بالکل واضح دھواں، تو یہ قحط کے لیے بھی کوئی موضوع تعبیر نہیں ہے۔ یعنی عرب شعراء کے ہاں یہ پامال مضمون ہے، قحط کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب شمال سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں تو قحط کی طرح کے حالات پیدا ہو جاتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کو اس طرح سے بیان نہیں کیا عرب شعراء نے بھی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ کوئی دھواں یا کوئی اس طرح سے واضح کوئی چیز ہے کہ جو قحط سالی کو یا قحط کو بیان کر رہی ہو۔ تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ استاذ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے مناسب نہیں کہ سورہ دخان کی اس آیت کو جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، اس سے مراد ہم قحط لیں، جیسا کہ ہمارے مفسرین نے لیا ہے۔ یہ اصل میں قحط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قریش کو درپیش ہوا، اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے جو توجیہ کی گئی ہے، اسے جو انہوں نے بیان کی کہ اس سے مراد قیامت کے قریب جو ہے کوئی دھواں جو نمودار ہوگا، آپ نے اس کی بھی تردید سن لی، بتا دی گئی کہ بھئی نہ صرف یہ کہ روایت کمزور ہے جو یہ بات بیان کرتی ہے، بلکہ خود سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ قیامت سے متعلق کسی دھوئیں کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد خواتین حضرات استاذ امین حسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ دخان مبین کے ہیں یہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو اس عذاب کی ڈسکرپشن کے بہت قریب ہیں جو حاسب کی شکل میں، حاسب ایسی دھوئیں کو کہتے ہیں یا ایسے غبار کو کہتے ہیں یا ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو غبار آلود ہوتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ جھکڑ چلتا ہے، اور پھر جب سورج کی شعائیں اس کے اندر مکس ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا جو دھواں ہے وہ اوپر تک جا رہا ہے۔ تو یہ جو حاسب کا لفظ جگہ جگہ پہ آتا ہے جو پھر بعد میں کنکریوں کی شکل، کنکریاں اٹھا لیتی ہے اور وہ کنکریاں برساتی ہے جھکڑ چل کے، تو یہ وہ شکل ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن کا اپنا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ رسول مبین جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس موقع کی چیز ہے کہ جب آپ رسولوں کا انکار کریں گے تو ایسی وعید، ایسی جو عذاب ہے وہ نازل ہوگا، جیسے کہ عاد، سمود اور قوم شعیب کے بارے میں نازل ہوا۔ تو دخان مبین سے جو کچھ سامنے آتا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی قوم نے یہی چال چلتے رہے، یہی روش اختیار کی، تو پھر انتظار کرو اپنی قوم کے لیے وہ دن کہ جب وہ دن آئے گا اسی شکل میں کہ وہ دھوئیں کی طرح بادل اٹھ رہے ہوں گے اور وہ عذاب لے کے آئیں گے آپ کی قوم کی طرف، جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ اس کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن گویا کہ یہ پوری بات اصل میں رسولوں کے تکذیب کے مضمون کا معاملہ ہے، یعنی رسولوں کی جب جانتے بوجھتے تکذیب کی جاتی ہے، یہ معلوم ہے، قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ پھر دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، دنیا میں اقوام پہ عذاب آ جاتا ہے جنہوں نے ان قوموں پہ جنہوں نے رسول کی براہ راست تکذیب کی، جو براہ راست اس کی مخاطب ہیں،
یہ بات جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے اس کو اجمالاً یہاں پہ دخان مبین سے اس عذاب کو بتایا. اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ دیکھیے کتنی صریح ہیں اس بات میں کہ یہ اصل میں عذاب ہی کا ذکر ہے. الفاظ اس طرح کے ہیں کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم. یعنی جو اس میں بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کو آپ یاد کریں جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں یعنی بس آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کی شکل کے ساتھ نمودار ہوگا. وہ دھواں لوگوں کو ڈھانک لے گا. یخشی الناس ھذا عذاب علیم. یہ ایک دردناک عذاب ہے. گویا کہ دیکھیے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ یہ اس عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو رسولوں کی تکذیب کی طرف آتا ہے. آگے بھی جو الفاظ آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. اب یہ کہاں نصیحت حاصل کریں گے؟ ان کے پاس تو اب پیغمبر بھی آ گیا, اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا, اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو سیاق و سباق ہے یہ رسولوں کی تکذیب کا ہے, اور اس کے لیے یہ دخان مبین کی ٹرم اختیار کی گئی ہے. نہ یہ قیامت سے متصل کسی دھوئیں کا ذکر ہے اور نہ ہی یہ کسی قحط کی شکل ہے جیسے کہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا. میں آپ سے التماس کروں گا, ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ استاذ کی جو یہ رائے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ سورہ دخان جو 44 نمبر سورہ ہے اس کے اندر آپ خود اس کا مطالعہ کیجئے. جو الفاظ آئے ہیں دخان کے, یہ آیت نمبر 10 میں آئے ہیں, جس کے الفاظ یہ ہیں کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. آپ انتظار کیجئے پیغمبر اس دن کا جب آسمان جو ہے وہ ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا. یہ آیت نمبر 10 ہے. آپ اس کی تشریح استاذ کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ جان سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ایک شان نزول کو سیاق و سباق کی بنیاد پہ بھی رد کیا, اور دوسری آراء جو دی گئی دوسری رائے اس کو بھی آپ نے بدلائل یہ بتایا کہ یہ کھٹکتی ہے, اور یہ جب تک ان دلائل کا جواب یا ان سوالات کا جواب نہ ملے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ نے اس کی وہ توجیہ پیش کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.